کیا وطر کی نماز رات کی نماز سے مختلف ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا نماز وطر اور رات کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب، نماز وطر رات کی نماز میں ہی شامل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں میں فرق ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز وطر رات کی نماز میں سے ہے اور یہ سنت اور رات کی نماز کا اختتام ہے۔ رات کے آخر یا درمیان یا عشاء کی نماز کے بعد رات کے شروع میں ایک رکعت وطر کی ادائیگی سے رات کی نماز کا اختتام کیا جاتا ہے۔ رات کو اس کے لیے جتنی نماز میسر ہو ادا کرے اور پھر ایک رکعت ادا کر کے اس کا اختتام کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی ابن باز جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 309۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں قولی اور فعلی سنت نے رات کی نماز اور وطر میں فرق کیا ہے، اور اسی طرح اہل علم نے بھی اس کی کیفیت اور حکم میں فرق کیا ہے۔ ان دونوں نمازوں میں قولی سنت کی تفریق۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے رات کی نماز کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت ہے، اور جب آپ کو صبح کا خدشہ ہو تو ایک وطر ادا کر لو۔ صحیح بخاری، ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20۔ ان دونوں نمازوں کے مابین فعلی سنت کی تفریق۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے اور میں ان کے بستر پر لیٹی ہوتی تھی، اور جب وہ وطر ادا کرنا چاہتے تو مجھے بیدار کر کے وطر ادا کرتے۔ صحیح بخاری، ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 487۔ اور مسلم رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز ادا کرتے اور میں ان کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، اور جب وطر باقی رہ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بیدار کر کے وطر ادا کرتے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مسلم ہی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 13 رکعت ادا کرتے، جن میں 5 وطر ہوتے۔ ان وطروں میں صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1 صفحہ نمبر 508۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ جب سعد بن ہشام بن عامر نے ان سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق دریافت کیا تو وہ کہنے لگیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام 9 رکعت ادا کرتے، ان میں سے صرف 8ویں رکعت میں ہی بیٹھتے اور اللہ کا ذکر اور اس کی حمد بیان کرتے اور اللہ سے دعا کر کے بغیر سلام پھیرے اٹھ جاتے، اور پھر 9ویں رکعت ادا کر کے بیٹھتے اور اللہ کا ذکر اور اس کی حمد بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سلام پھیرتے اور یہ سلام ہمیں سناتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1 صفحہ نمبر 513۔ اور رات کی نماز اور وطر میں علماء کرام نے جو فرق بیان کیے ہے وہ یہ ہے، علماء کرام وطر کے وجوب میں اختلاف کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے واجب قرار دیتے ہیں، اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے جو الانصاف اور الفروع میں مذکور ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر وطر ترک کیا وہ برا آدمی ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اور مشہور مذہب یہ ہے کہ وطر سنت ہے، اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا مذہب یہی ہے، لیکن رات کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں۔ فتح الباری میں درج ہے بعض تابعین کے علاوہ کسی سے بھی اس کے وجوب میں کوئی قول منقول نہیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض تابعین نے بطور شاذ قیام اللیل کو واجب قرار دیا ہے، چاہے بکری کا دودھ نکالنے کی مدت جتنا ہی قیام کیا جائے، اور علماء کی جماعت کا مسلک ہے کہ یہ مندوب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27۔ اور علماء کرام نے رات کی نماز اور وطر کی کیفیت میں بھی فرق کیا ہے۔ ہمارے حنبلی فقہاء نے ان دونوں کے مابین صراحتاً فرق بیان کرتے ہوئے کہا ہے رات کی نماز 2 ہے، اور وطر میں ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ 5 یا 7 وطر ادا کرے تو صرف اس کی آخری رکعت میں بیٹھے گا، اور اگر وہ 9 وطر اکٹھے ادا کرے تو وہ 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھے اور پھر سلام سے قبل اٹھ کر 9ویں رکعت ادا کر کے تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیرے گا۔ اور صاحب المستقنع نے بھی یہی کہا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 262 تا 264۔ تو اس سے یہ علم ہوا کہ نماز وطر رات کی نماز میں سے ہے، لیکن اس میں اور رات کی نماز میں کچھ فرق ہیں جن میں وطروں کی کیفیت میں بھی فرق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 52875 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.